حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے. ذرا غور سے سنیے گا بات. ادھر حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پڑی کس کی وجہ سے؟ ہاں، بیٹے کی وجہ سے. ادھر رو رو کی آنکھیں سفید ہو گئی کس کی وجہ سے؟ یہ ہے باپ کی شفقت، یہ ہے باپ کا درد دل. اسے کہتے ہیں باپ کی شفقت اور باپ کی محبت. ایک اور ذرا بات سن لیجئے، اگر ابھی بھی باپ کی شفقت سمجھ میں نہیں آئی تو بیٹوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ. ساری زندگی کا روگ لگایا کہ نہیں؟ ساری زندگی کا دکھ دیا، رو رو کی آنکھیں سفید ہوں گی. اتنا بڑا صدمہ پہنچایا باپ کو. اگر کوئی آج کل کا باپ ہوتا واللہ عظیم کبھی زندگی معاف نہ کرتا. لیکن جب حقیقت کھلی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعارف ہوا اور جا رہے ہیں بیٹے سارے مصر جا رہے ہیں شام کا علاقہ چھوڑ کے، تو رستے میں سورہ یوسف میں آتا ہے سارے بیٹے اکٹھے ہو کے آگے اور باپ کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک لیے اور بڑے ہی محبت اور احترام سے بیٹھ کے کہتے ہیں قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ دیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں. انا کننا خاطئین، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی، ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی. لیکن باپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. سارے ظلم سارے صدمے یاد کرتے لیکن ایسا نہیں کیا. فوراً کہا قال سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. یہ ہے باپ کی شفقت کہ جن کی وجہ سے ساری عمر رو کے گزاری ہے پل بھر میں معاف کر دیا. یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے. اور اگر یہی تک بس نہیں ہے، ایک اور باپ سے ملاقات کیجئے گا. ایک بوڑھا باپ جس کا واقعہ احادیث کی کتب میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اس کا بیٹا شکایت لے کر آیا، کہتا ہے میرا باپ میرا مال اجاڑتا ہے، جو چیز چاہتا اٹھا کے لے جاتا ہے. کبھی کچھ پیسے پکڑ لیے، کبھی فلاں چیز پکڑ لی، میری دکان پہ بیٹھے کوئی چیز اٹھا کے لے گیا. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی زندگی کی. فوراً جا کے اب نبی اسلام کو شکایت لگائی، ان ابی اخذ مالی، میرا باپ میرا مال اٹھا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا باپ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. بلانے کے لیے گیا اور جو بلانے گیا تھا اس نے شکایت کا متن بھی بیان کر دیا کہ یہ آپ کی شکایت آپ کے بیٹے نے نبی اسلام کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. وہ بیٹا، وہ باپ رسول اللہ کا حکم سمجھ کے آ تو رہا تھا، لیکن اس کے آنے کا جو انداز تھا، اس کے دل کے جو جذبات تھے، اس کے قدم جو لڑکھڑا رہے تھے، اس کے چہرے پہ جو مایوسی کے آثار تھے، کچھ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے. الفاظ یہ تھے غزوتک مولودا وغلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل، اے میرے بیٹے میں نے تجھے بچپن میں پالا، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، اور یہ ہے کہ ہر لحاظ سے تمہاری ضرورتوں کو میں نے سامنے رکھا. اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ، تو جب بیمار ہوتا تھا، بیمار تو ہوتا تھا، نیند مجھے نہیں آتی تھی، ساری ساری رات جا کے گزار دیتا تھا. کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل، اور تکلیف تجھے ہوتی تھی، آنسو میرے نکلا کرتے تھے. تکلیف تجھے ہوتی تھی، تکلیف محسوس میں کرتا تھا، لیکن آج فما بلغت السن والغایت التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل، آج تو عمر کے اس حصے پر پہنچا ہے کہ جس حصے پر پہنچنے کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے، میں نے تجھ سے امیدیں باندھی تھی کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو میں اپنے چاؤ پورے کروں گا. جس عمر کے جس حصے تک پہنچانے کے لیے میں نے خواب دیکھے تھے، میں نے امیدیں باندھی تھی، آج تو اس عمر کے حصے پر پہنچ گیا ہے تو نے کیا کیا؟ جعلت جزائی غلظة وفضاقة کأنک انت المنعم المتفضل، آج تو نے میری ساری محنتوں میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور میرا
میری ساری محنتوں کا صلہ تم نے بدتمیزی اور شکایت کی صورت میں دیا. تم مجھ سے بات کر لیتے, جا کے رسول اللہ کوئی شکایت لگا دی. یہ وہ بات کسی سے نہیں کر رہا, اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. یہ الفاظ سارے اس نے اپنے آپ سے کہے, اپنے من میں. لیکن جب رسول اللہ کی دربار میں پہنچا, جبریل پہلے آ چکے تھے, کہا یہ بات بعد میں کیجئے گا, پہلے اس باپ سے پوچھئے آتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے وہ ذرا پہلے سناؤ ذرا مجھے. اس باپ نے الفاظ سنائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے, اس بیٹے کو کہا انت و مالک لی ابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تیرے لیے اس نے قربانیاں دی, آج اس کا موقع ہے کہ تو اس کی خدمت کرے. اور وہ پتہ نہیں تیرے لیے کہاں کہاں سے گزرتا رہا, کن کن تکلیفوں سے دوچار ہوتا رہا, کبھی اس نے کن کن لوگوں سے اس کا پالا پڑا, کبھی اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ میری یہ پریشانی ہے, میری یہ ٹینشن ہے. سارا کچھ وہ اپنے سینے میں دباتا رہا تاکہ میرے بیٹوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. لیکن آج تم نے کیا کیا بیٹے باپ کے ساتھ, تم نے بدتمیزی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کو ساری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا.